جہاں کہیں بھی ہیں اس خاک کو فرش سمجھیے، یہ خاک کا برش ہوگا، حسین کی ماں کو اس کے بے کس لال کا برسہ دیا جائے گا۔ تقریر کے لیے تشریف لا رہے ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب عزت مآب مولانا سید حسین مہدی صاحب قبلہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے جو جہاں کہیں بھی ہے اسی خاک کے بستر پر بیٹھ جائے۔ یقیناً آپ تھکے ہوں گے لیکن دل پہ ہاتھ رکھ کے خود سے ایک سوال کرنا، کیا آپ حسین کی ماں سے زیادہ تھک گئے ہو؟ جہاں کہیں بھی ہیں آپ بیٹھ جائیے، سرکار تشریف لا رہے ہیں، باواز بلند نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبت علی مصائب لو انہا صبت الایام سرنا لیالیا۔ بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے۔ عزادارو، جناب زہرا نے وہ مصیبتیں اٹھائی ہیں کہ کائنات کی کوئی بی بی، کوئی خاتون وہ مصیبت نہیں اٹھا سکتی۔ جناب زہرا نے مرثیہ پڑھا تو اس مرثیے میں مدینے سے لے کر کربلا تک سارے مصائب تھے۔ جناب سیدہ اس مرثیے میں کربلا کا منظر دیکھ رہی تھی، کربلا کے منظر کو بھی اس مرثیے میں پیش کیا۔ بابا آپ کے بعد ہم پہ وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دنوں پہ پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی۔ عزادارو، روز عاشوراء جب امام حسین کے گلے پہ خنجر چلا ہے تو سورج کو گرہن لگ گیا اور اندھیرا چھا گیا زمین کربلا پر۔ جناب زہرا کی آغوش میں حسین کا گلا کاٹ دیا گیا۔ اجرکم علی الحسین، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ عزادارو، ایک مصیبت آپ کی خدمت میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، جناب زہرا وہ مظلومہ بی بی ہے، جتنی تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے، تمام مقاتل اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی بھی ذات پر ایسے مصائب نہیں پڑے جتنے مصائب جناب سیدہ پہ پڑے۔ عزادارو، تاریخ گواہ ہے کہ دو ایسی ہستیاں ہیں، دو ایسی مظلوم ہستیاں ہیں کہ جن کے زخم سے ان کا ہاتھ نہ اٹھتا تھا۔ تاریخ کی دو ایسی مظلوم ہستیاں ہیں کہ جن کے زخم سے ان کا ہاتھ نہ اٹھتا تھا، لیکن عزادارو ان دونوں ہستیوں کا ہاتھ زخم سے اٹھا تو حسین کے لیے اٹھا، دونوں کا ہاتھ زخم سے اٹھا تو حسین کے لیے اٹھا۔ ایک جناب زہرا ہے، عزادارو جناب زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی، علی سے شکایت نہ کی، علی سے تذکرہ نہ کیا۔ جب مولا غسل دینے لگے، زہرا کا ہاتھ پہلو سے نہ اٹھتا تھا، علی نے غسل دینا شروع کی، آواز دی، بنت رسول زخم سے ہاتھ ہٹا لو، میں تو غسل دے رہا ہوں۔ عزادارو، علی نے کوشش کی لیکن ہاتھ نہ ہٹا۔ جب ہاتھ نہ ہٹا تو علی نے کہا زہرا اپنے زخم سے ہاتھ ہٹا لو۔ آواز آئی، ہاذہی جریحۃ الابی، یا علی یہ زخم میں بابا کے لیے لے کر جاؤں۔ یا علی یہ زخم میں بابا کے لیے لے کر جاؤں گی۔ عزادارو، ہاتھ نہ ہٹا۔ علی نے غسل تمام کیا، کفن پہنایا، جنازہ تیار ہوا، صحن خانہ میں جنازہ آیا۔ علی نے ایک ایک بچے کو آواز دی، آؤ بیٹی زینب آؤ ماں سے رخصت ہو لو، آؤ بیٹی ام کلثوم آؤ ماں سے رخصت ہو لو، آؤ بیٹا حسن آؤ ماں سے رخصت ہو لو۔ اس کے بعد آواز دی، اے کربلا کے پیاسے، ارے ماں سے رخصت ہو لے۔ عزادارو، حسین روتے رہے، آگے نہ بڑھے۔ کہا سیدہ سب آ گئے، تیرا حسین نہ آیا۔ سیدہ سب آ گئے، تیرا حسین نہ آیا۔ عزادارو،
امام حسین نے کہا میں اس وقت تک نہ آؤں گا جب تک اماں آواز نہ دے۔ عزادارو وہ ہاتھ جو تکبیر کے لیے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو تسبیح کے لیے نہ اٹھا، وہ ہاتھ جو غسل کے وقت نہ اٹھا، تاریخ کہتی ہے ایک مرتبہ بند کفن ٹوٹے، دو ہاتھ برآمد ہوئے، حسین آجا ماں کے کلیجے سے لگ جا۔ عزادارو ایک ذات جناب سیدہ کی ہے کہ زخم سے ہاتھ نہ ہٹا لیکن ہٹا تو حسین کے لیے ہٹا، دوسری ذات علی اکبر کی ذات ہے۔ عزادارو علی اکبر کا زخم سینے میں ظالم نے نوک نیزہ توڑ دیا، علی اکبر کا ہاتھ ہے کہ زخم سے نہیں ہٹتا۔ عزادارو حسین کریل جوان بیٹے کے لاشے پہ آئے، آنے کے بعد عزادارو حسین سب کے لاشے پہ جیسے گئے علی اکبر کے لاشے پہ ایسے نہیں آئے۔ تاریخ کہتی ہے اکبر کے لاشے پہ حسین ایسے آئے جیسے 6 مہینے کا بچہ گھٹنیوں چلتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے اور کہتے جاتے ہیں علی اکبر اے میرے لال ہمیں آواز دو، ہمیں نظر نہیں آتا، تمہارے جانے سے بینائی چلی گئی۔ عزادارو علی اکبر کے سرحانے حسین آئے، ایک مرتبہ کہتے ہیں میرے لال ارے جب ہم آتے تھے دونوں ہاتھ اٹھا کر تعظیم کیا کرتے تھے، اے میرے لال علی اکبر کا بابا سینے میں نیزے کی ہنی ٹوٹ گئی۔ عزادارو کہتے ہیں بابا بابا آپ ذرا جھک جائیے۔ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے چہرے کی طرف جھکے، ایک مرتبہ علی اکبر نے اپنے لہو میں تر ہاتھ زخم سے اٹھایا، بابا کی ریش مبارک میں جو خاک و دھول میں اٹی تھی، علی اکبر نے دھول کو صاف کیا، کہا بابا آپ کا چہرہ خاک و دھول میں اٹا ہوا ہے۔ کہا میرے لال جب تو گھوڑے سے گرا تھا میں اس جگہ بلندی سے گرا تھا۔ کہا بابا اے بابا سینے میں درد ہو رہا ہے۔ ابھی آپ نے ذاکر اول سے علی اکبر کے حال کا بند سماعت فرمایا۔ عزادارو ایک فقرہ سن لیجئے آپ کی عبادت تمام۔ حسین علی اکبر کے قریب بیٹھے، اے میرے لال کیا بات ہے؟ کہا بابا سینے میں درد ہو رہا ہے۔ کہا میرے لال تو حیدر کرار کا پوتا ہے۔ کہا بابا لیکن سینے میں درد بہت ہو رہا ہے۔ کہا میرے لال گھبرا نہیں، میں آ گیا، اب سینے سے برچی کا پھل نکال دوں گا۔ کہا بابا نکال دیجئے۔ ایک مرتبہ حسین نے اپنی آستین کو چڑھایا، چڑھانے کے بعد فاطمہ کا لال علی اکبر کے سینے کے قریب بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد تاریخ کہتی ہے جیسے ہی حسین علی اکبر کے سینے کے اوپر جھکے، اب جو حسین نے دیکھا روح انبیاء کربلا میں جمع ہو گئی۔ حسین نے سر اٹھایا، روح انبیاء آ گئی۔ حسین نے کہا چلے جاؤ، تم برداشت نہ کر سکو گے۔ حسین نے سب کو رخصت کر دیا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے سب جانے لگے، حسین نے پلٹ کر دیکھا اماں کھڑی ہے، کہا اماں سب چلے جائیں آپ نہ جانا، اماں سب چلے جائیں آپ نہ جانا۔ عزادارو جناب زہرا آگے بڑھی، اے میرے لال نکال دے نوک نیزہ، میں ناد علی پڑھتی ہوں، تو سینے سے پرچی کا پھل نکال دے۔ اب جو حسین نے زخم پہ ہاتھ ڈالا، جیسے ہی نوک نیزہ کو نکالنا چاہا، جیسے ہی برچی کے پھل کو نکالنا چاہا، علی اکبر کا لاشا لرزنے لگا۔ ایک مرتبہ حسین نے چھوڑ دیا۔ عزادارو ایک مرتبہ حسین نے چھوڑ دیا،
کہا علی اکبر میرے لال تمہارے جسم کو لرزہ کیوں ہے؟ کہا بابا آپ کی غربت کی قسم میرا جسم نہیں لرزا۔ کہا میرے لال پھر تیرا بدن کیوں کانپ رہا تھا؟ کہا بابا زمین کربلا کو زلزلہ۔ کہا بابا زمین کربلا کو زلزلہ تھا۔ تاریخ کہتی ہے زمین کربلا کو زلزلہ اس لیے تھا جب حسین اکبر کے سینے سے برچھی کا پھل نکالنا چاہتے تھے، جیسے ہی برچھی کے پھل پہ ہاتھ ڈالا ادھر زینب نے مسلح چھوڑ دیا، در خیمہ پہ زینب آ گئی۔ فضا نے کہا زینب، اکبر گھوڑے سے گر گیا، زینب در خیمہ پہ آ گئی۔ حسین نے در خیمہ کا رخ کیا، زینب خیمے سے باہر نہ آنا۔ عزادارو حسین علی اکبر کے زخم پہ ہاتھ ڈالا، نوک نیزہ کو پکڑا، پکڑنے کے بعد یا علی مدد کہا، اور یا علی مدد کہنے کے بعد اب جو حسین نے نیزے کی انڈی کو کھینچا اکبر کا کلیجہ نکل آیا۔ عزادارو علی اکبر تڑپنے لگے، حسین نے اکبر کو سینے سے لگایا، اے میرے لال، ارے تیری عمر کے تو درخت بھی نہیں کاٹے جاتے، اے علی اکبر تیرے جانے سے میری دنیا اندھیر ہو گئی۔ سیالم الذین